ایک طویل عرصے تک ریاستی اداروں کو مطلوب رہنے والے سیکیورٹی فورسز پر سیکیورٹی حملوں کے ماسٹر مائنڈ اور معصوم پاکستانیوں کو نشانہ بنانے والے بلوچ نیشنل آرمی کے موجودہ سربراہ اور سابق ترجمان سرفراز بنگلزئی اپنے 70 ساتھیوں کے ہمراہ تنظیم چھوڑ کر قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں۔ آج کوئٹہ میں نگران وزیر اطلاعات جان اچکزئی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ 2009 میں میں چند لوگوں کے بکاوے میں آ کر اپنے ساتھیوں سمیت مسلح جدوجہد میں شامل ہوا۔ ہم نے سمجھا بلوچ حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ تمام تنظیمیں بھتہ خوری، منشیات فروشی، اغوا برائے تاوان، بیرون ممالک کے فنڈ لے کر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم نے اس تحریک سے علیحدگی کا فیصلہ کرتے ہوئے قومی دھارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ مرید بلوچ کے نام سے مشہور سرفراز بنگلزئی نے پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ گلزار امام شمبے کی جانب سے قائل کیے جانے کے بعد یہ فیصلہ کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بی این اے بھارتی شے پہ اپنے بھائیوں کا خون بہاتی تھی۔ ہم نے محسوس کیا کہ یہاں قومیت اور اس سرزمین کے لیے کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے، لوگ ذاتی مفادات کے لیے معصوم بلوچوں کو مروا رہے ہیں۔ تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے۔ یاد رہے کہ رواں سال 23 مئی کو بی ایل اے کے سربراہ گلزار امام شمبے نے بھی قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے ہمسائے ممالک پاکستان میں اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے آئے ہیں۔ بلوچستان کی حقوق کی جنگ صرف آئینی اور سیاسی طریقے سے ممکن ہے۔ ریاست کو سمجھے بغیر ہم نے اس جنگ کا آغاز کیا۔ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ راستہ غلط تھا، کیونکہ مسلح جنگ سے بلوچستان کے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید گمبھیر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ کچھ محسوس طاقتیں بلوچ کو صرف ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان صرف بلوچ قوم کا ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کی زیر حراست کلبھوشن یادو نے اپنی گرفتاری کے بعد یہی انکشاف کیے تھے کہ ہندوستانی ایجنسی رو بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرواتی ہے۔ I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the Joint Secretary RAW, and his contacts in Pakistan, especially in the Baloch Students Organization. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. These activities have been of criminal nature. This have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. I realized during this process that RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan and the region around it. There are finances which are led into the Baloch movement through various contacts or various ways and means into the Baloch liberation. اور بلوچستان میں ہندوستانی کارروائیاں مودی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے بقول پاکستان میں ڈیفینسو آفینسو کی اسٹریٹجی کے تحت کی جا رہی ہیں۔ سرفراز بنگلزئی گلزار امام کی گرفتاری کے بعد بی این اے کے سربراہ بنے تھے، اور یہ تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی اور یونائٹڈ بلوچ آرمی کے انضمام کے نتیجے میں بنی تھی۔ ناظرین، دونوں بلوچ عسکریت پسندوں کا قومی دھارے میں شامل ہونا اور پھر عسکریت پسندی کو چھوڑنا ریاستی ادارے کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بی این اے پاکستان میں کی جانے والی بڑی کارروائیوں میں شامل رہی ہے۔ گزشتہ سال جنوری میں لاہور کے انارکلی بازار میں دھماکوں کی ذمہ داری بھی بلوچ نیشنل آرمی نے قبول کی تھی، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ جب کسی بلوچ تنظیم نے پنجاب میں حملہ کیا ہو۔ یہ پریس کانفرنس اور قومی دھارے میں شامل ہونا اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ افغانستان میں موجود ان بلوچ عسکریت پسندوں کا بھی ہے کہ جو اب ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اور اس کی تازہ ترین مثال گزشتہ سال آوران میں سیکیورٹی فورسز کے قلعے پر ہونے والے حملے میں بھی سامنے آئی تھی، جب بلوچ عسکریت پسندوں اور ٹی ٹی پی نے مل کر حملہ کیا تھا، جبکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھی افغانستان سے سمگل شدہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ 12 جولائی کو زوب گیرزن، 6 دسمبر کو چترال چیک پوسٹ، 4 نومبر کو میاں والی ایئر بیس، 12 دسمبر کو ڈیرہ اسماعیل خان، 15 دسمبر کو ٹانک میں بھی امریکی ساختہ اسلحہ استعمال کیا گیا، جبکہ بی ایل اے نے فروری 2022 میں نوشکی اور پنجگور ایف سی کیمپوں پر حملوں میں بھی امریکی اسلحے کا استعمال کیا تھا۔ اب ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور بالخصوص افغان شہریوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، پاکستان افغانستان سے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف اقدامات لینے کا مطالبہ کر رہا ہے، ایسے میں بلوچستان سے عسکریت پسندوں کی قومی دھارے میں شمولیت ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے ایک واضح بیان سامنے آیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا۔
तमाम दोस्त मुमालिक के साथ मुतवाजन ताल्लुकात चाहते हैं। दौरा अमरीका के इख्तिताम पर अमरीकी थिंक टैंक और मीडिया से खसूसी मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक दोनों नुक्ताए नजर से अहम तरीन मुमालिक में से है। पाकिस्तान वस्ती एशिया के दीगर मुमालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहता है।